کہ یہ بورڈ آفس کی پوری انتظامیہ، یہ نااہل انتظامیہ کا اس بات کی اہلیت رکھتی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے پیپر لے، یہ کنٹرولر ایگزامینیشن، ڈپٹی کنٹرولر ایگزامینیشن، کہ جن کے خلاف فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی پوری رپورٹ موجود ہو. این ای ڈی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر سروش لودھی صاحب کی زیر قیادت جو کمیٹی بنائی گئی، اس نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو رپورٹ پیش کی ہے، اور جو رپورٹ کو دبانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا صوبائی حکومت نے کہ پہلے اپریل میں پیپر لو، دسمبر میں نتائج دو، نتائج آ جائیں کمیٹی بناؤ، اپنی مرضی کی کمیٹی بناؤ، جب شور مچے تو آپ ایک ایسی کمیٹی بناؤ کہ جو پچھلے سال بھی آپ نے بنائی، این ای ڈی اور کچھ کے اساتذہ اور کچھ اور اساتذہ پر مشتمل، ان کی رپورٹ پیش ہو جائے، اس رپورٹ کو دبا لو. پھر اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ کراچی میں جو کرائمز ہیں وہ نیو یارک کے مقابلے میں کم ہیں. خدا کا خوف کرو. سوشو اکنامک حالات، دیگر حالات کے اندر آپ دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بائک رائڈر جو حلال روزی کمانے، جو ایک مسجد کے اندر خادم کی نوکری کرتا تھا، جو حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بائک رائڈنگ بھی کرتا تھا، ایک جگہ سے لوگوں کو دوسری جگہ چھوڑنا حلال روزی کمانے کے لیے، کون جواب دہ ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں نا، کدھر ہے وزیر داخلہ؟ ابھی شہر میں حادثات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی جاری ہے. ہیوی ٹریفک کے ذریعے دیگر حادثات، 292 افراد پچھلے 3.5 مہینے میں حادثات کا شکار ہوئے ہیں. کہاں ہے ماس ٹرانزٹ؟ کہاں ہے سرکولر ریلوے؟ یہ جواب دینا. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہیں، انجوائے کر رہے ہیں وزارتیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آپس کی بیان بازی ہوتی ہے اور پھر معاملہ ختم. ناز شہر کو آپ نے سرکولر ریلوے دی، کئی مرتبہ افتتاح کیا گیا، اس کے بعد بند ہو گئی. ماس ٹرانزٹ موجود نہیں ہے. صوبے میں 4 سے 5 مقامات پر کینالز کے حوالے سے دھرنے جاری ہیں. وکلا برادری نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، اور ان دھرنوں کو آج 12واں دن ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنی پوزیشن واضح کرتی، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے وڈیرانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح پچھلے 2 دنوں سے وہ ان دھرنوں پر، جو ببرلو بائی پاس پر بھی دیا جا رہا ہے، جو لنک روڈ پر بھی دیا جا رہا ہے، وہاں لاٹھی چارج کرنا، شیلنگ کرنا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کی کہ جس کے نتیجے میں جو لوگوں کا جمہوری رائٹ ہے احتجاج کرنا، اپنی بات کرنا، دھرنوں کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے اس کو بلڈوز کرنے کے اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیے. اس پورے عمل میں وہ وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، اور اگر کینالز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو گفت و شنید کا، بات چیت کا راستہ اختیار کر کے اس پورے معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے. ورنہ اس کے نتیجے میں پورے سندھ کے کسان، وہاں کی زمینیں، وہاں کی آبی ماحولیات، سمندری حیاتیات، یہ ساری چیزیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. پچھلے 3 مہینے میں 17,000 سے زائد اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور ان وارداتوں میں جہاں موٹر سائیکلیں چھیننے کے واقعات ہیں، گاڑیاں چھیننے کے واقعات ہیں، موبائل سنیچنگ کے واقعات ہیں، وہیں 34 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب لوگوں کی جان کا تحفظ، ان کو تحفظ دینا
ان کو امن دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں کو پچھلے 17 سال سے صوبے پہ براجمان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، 2 دن قبل ایک موٹر سائیکل رائڈر جو رات کو اپنے گھر کورنگی جا رہے تھے، ان کو راستے میں چھینا جھپٹی کی واردات میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے 3 دن قبل اورنگی ٹاؤن میں ایک حافظ قرآن بچہ حسنین، اس کو گولی مار دی گئی۔ یعنی تواتر کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں پچھلے ہی ہفتے ظفر نامی ایک شخص کو، جو کسی کو بچانے کی نہیں آگے بڑھا، اس کو گولی مار دی گئی۔ اب تواتر کے ساتھ یہ واقعات کا پیش آنا، اور آپ دیکھیں یہ واقعات، اس کے نتیجے میں پوری فیملی کس طرح کرب اور اذیت سے گزرتی ہے۔